کہ جو باطل بھی سر اٹھائے گا ہم اس کا سر کچل کے رکھ دیں گے۔ علمی مقابلے میں، دلائل کے مقابلے میں، میدان کے مقابلے میں ہم نے ان سے جہاد کرنا ہے، زبان سے، ہم نے قلم سے، جس طریقے سے جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم ان سے جہاد کرتے رہیں گے، دین کا جھنڈا ہم بلند کرتے رہیں گے۔ مرزا جہلمی تنزیہ طور پہ کہتا ہے نا، جب فلسطینیوں پر مسلسل حملے ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لبیک والوں نے جا بجا احتجاج بھی کیے اور انہوں نے ریلیاں نکال کر اپنا ریکارڈ درج کروایا، اور وہ حکومت پاکستان سے، وہ حکومت تمام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تم آگے جاؤ، ہم تمہارے سب سے پہلے اگلی صف میں ہم نظر آئیں گے۔ تو مرزا جہلمی نے کیا کہا؟ مرزا جہلمی نے تنزیہ طور پہ کہا کہ ان کو جانے دو، ان کو جانے دو، یہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ان کو سکون مل جائے گا۔ تنزیہ طور پہ اس نے کہا میں خادم حسین رضوی کا ایک نوکر تجھے جواب دیتا ہوں، سننا، تیرے سٹوڈنٹ بھی مجھے جواب دیں گے دلائل کے ساتھ، ایسے نہیں، اپنی ذات کو مقدم نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، بعد میں کمنٹ کرنا، پہلے کمنٹ بھی نہ کرنا، پہلے قرآن سن۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے تجھے پھانسی آئے گی۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ میرے بابا جی فرماتے تھے انہیں توڑ کے رکھ دو۔ یار قرآن کہتا ہے جہاد کرو، مسلمانوں کا ساتھ دو، مرزا جہلمی کیا کہتا ہے کہ جہاد نہیں کرنا، ان کے پاس ایٹم بم ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم سینے تان کے بھی کہتے ہیں۔ بابا رضوی کا ایک نوکر کہتا ہے تو ہے کون؟ کیا کہتا ہے؟ ستمگری دھرا ہنر آزمائے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ستمگری دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو کہتا ہے جہاد نہیں ہوتا، جہاد نہیں کرنا۔ میں تیری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ ایک طرح مرزا جہلمی کا قول ہے، ایک طرح اس کی گفتگو ہے، تم فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ مرزا جہلمی کے مانو گے، قرآن کی مانو گے۔ جب قرآن کی ماننا ہے تو ایک نعرے کا یک جواب دیجئے، الجہاد الجہاد۔ یہ آواز پوری میڈیا پہ چلے گی، تمہیں پورے زور لگا کے جواب دینا ہے، الجہاد الجہاد۔ تو جس مسلم اور بخاری کے حوالے دیتا ہے، کبھی عشق کی نظر سے بخاری پر، مسلم پر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ انصاری حضور کے سچے صحابی ہیں۔ ہم نے کین کے نقشے قدم پہ چلنا ہے؟ پیارے نبی، پیارے صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو تم کسی فتنے کے ہاتھ میں نہ لگ جانا، تم نے سیرت رسول کو پڑھنا، سیرت صحابہ کو پڑھنا، پھر زندگی کے لیے جو قدم رکھو گے کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، موسم سخت گرم تھا، میں ایک سفر سے تشریف لایا، پھر مجھے خبر چلی، مجھے پتہ چلا، مجھے میسج آیا، کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں جگہ کے اندر جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور تو یہیں بیٹھا ہے۔ سخت دھوپ کے اندر بھی آپ نے کسی سائے کا سہارا نہیں لیا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ کیا کہا کہ میرے پیارے نبی میرے آگے ہوں اور میں جنگ سے پیچھے رہ جاؤں؟ بھائی مزاج صحابہ تو دیکھیں، جو بھی میڈیا پہ آ جاتا ہے مخلوق سننا شروع ہو جاتی ہے۔ مزاج صحابہ دیکھیں، یہ کیا کہتا ہے کہ
جو موجودہ علماء ہے نا ہمارے مستند علماء، یہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ جو بات بھی کرے گا بخاری مسلم کا حوالہ دے گا، نیچے جو پڑھے گا تشریح جو کرے گا، کیا کہے گا؟ ٹائم قیامت تک ہے. یعنی میرا چیلنج ہے، 26 نومبر کوئی دور ہے؟ 26 نومبر دور نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی نے چیلنج قبول کیا ہے، آؤ اور میدان میں بیٹھ. 26 نومبر آنے والا ہے، 3 دن باقی ہے. آج اور سامنے بیٹھ، پتہ چل جائے گا یہ دودھ ہے، یہ کھرا ہے، یہ کھوٹا ہے. بزرگوں کے بارے میں کیا بھونکتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ بابا جی خلا علیہ جو ہے نا مجھ سے ڈرتے تھے، مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. اس نے لبیک پر بھی اعتراف کیا تھا کہ لبیک یہ کاف ضمیر ہے، اس پر لبیک کا زبر پڑنی چاہیے، تم وقف کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بابا رضوی کا تو لیول ہی نہیں ہے، بابا رضوی کا نوکر تمہیں جواب دے گا. رموزی اوقاف ہیں، وقف کی علامت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں وقف کی علامت نہیں بیان کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تو نے کہا کاف ضمیر خطاب پر تو وقف کیوں کرتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کہتے، لبیک کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھ دوں پھر سمجھ آئے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جواب ملا کہ نہ ملا؟ وقف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے آگے دعا ہے. یہ رموز اوقاف ہے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے کسی نے رموز اوقاف نہیں بیان کیے کہ یہاں پر وقف کرنا ہے، یہاں پہ وقف نہیں کرنا. اگر ہے تو ہمیں بتا، ہم بھی حدیث پر عمل کر لیں گے. نہیں بتا سکے گا، ٹائم قیامت تک ہے. یہ کیا، یہ ہمارے بزرگوں کا آخری بات میں کہتا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگ کوئی شاعر نہیں ہے. تو جیسے بخاری کا حوالہ دیتا ہے، اس سے پہلے بعد میں کوئی بزرگ نہیں گزرا، پھر تو تیرے ہاں بخاری بھی معتبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تو کسی بزرگ کو مانتا نہیں ہے. میرے بابا جی کی کیا شان تم نے کہنا ہے کہ مرزا جلیل احمدی کوئی شاعر نہیں؟ میرے بابا رضوی کی کیا شان، میرے بابا جی کی بڑی شان، میرے سعد رضوی کی بڑی شان، میرے بابو کی بہت بڑی شان، مرزا جلیل احمدی کوئی شاعر نہیں.